الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته المطهرين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صلوات بلند آواز سے محمد آپ ازاز احمد فرمائے ذرا اس سمیٹیں گے ممبر کے سامنے بات کرنا میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ ایک صلوات اور ذرا اس سے بہتر انداز میں اللہم صلی اللہ محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات مجلس ترحیم کے لیے کتاب رحمت سے جس پیغام رحمت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس کی 133ویں آیت جس میں کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے سایہ رحمت میں رکھنے والا اللہ اور کائنات کے اس نظام کو اپنی رحمت کے سہارے ارتقاء عطا کرنے والا اللہ اسیاں و معصیت میں غرق شدہ معاشرے کو محمد جیسی رحمت عطا کر کے مایوسی سے نجات دینے والا اللہ ارشاد فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ اور یہ اس اللہ کا لطف عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے نجات بشر کے لیے انسانیت کے کمال کے لیے اپنی جانب سے ایک دروازے کو کھلا رکھا اور اس دروازے کو کھول کر اس توبہ قبول کرنے والے نے اس باب کا نام باب توبہ قرار دیا کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جا کر اللہ سے مایوس نہ ہو جانا اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن پر امید رہتا ہے مومن مایوس نہیں ہوتا معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا کفر سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے ایک شخص کفر کرے شرک کرے کیا مولا اس سے بھی اوپر کوئی گناہ ہے تو جو فرمانے کافر سے بھی کفر سے بھی شرک سے بھی بڑا کوئی گناہ تصور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے معصوم فرماتے ہاں کفر سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بات پہنچ رہی ہو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر سے بھی بڑا گناہ ہے اور
قرآن بھی یہی کہتے ہیں کہ سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے نا. سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مومن کبھی زندگی میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں جا بجا مختلف مقامات پر ڈھارس بندھائی، امید دلائی. یہ کر لو ہم رحمت کریں گے، یہ کر لو ہم رحمت کریں گے، یہ کر لو ہم رحمت کریں گے. پھر اس سے بڑی امید کیا دلائی جا سکتی تھی کہ وہ جس نے اپنی صداقت کا جلوہ مصطفیٰ میں ظاہر کیا، وہ خدا خود فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غلبہ پائے ہوئے ہے. اللہ اکبر. واضح ہو بات. نعرہ تکبیر، میری رحمت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پائندری سوالک نعرہ حیدری، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. پھر ایک اور منظر پر یہ فرمایا کہ ہم نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے. خود ہی ہم نے اپنی ذات پر خود ہی رحمت کو واجب. اللہ پر کبھی کسی نے کوئی چیز ہم خدا پہ واجب نہیں قرار دے سکتے، لیکن خدا فرما رہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے لیا کہ ہم ہر صورت میں رحمت کریں گے. غضبناک اتنی جلدی نہیں ہوں گے جتنی جلدی راضی ہو جائیں گے. بات پہنچے عزیزان گرامی. اتنی جلدی غضبناک نہیں ہوں گے جتنی جلدی راضی ہو جائیں گے. تو جو فرما رہے ہزارہا گناہ دیکھ کر، ہزارہا معصیتیں دیکھ کر، ہزارہا نافرمانیاں دیکھ کر ہم عذاب کرنے میں اتنی جلدی نہیں کریں گے جتنی گناہگار کے نکلے ہوئے آنسو کے بدلے میں بخشش میں جلدی کریں گے. بات پہنچ رہی ہو تو جو فرما ہم عذاب دینے میں جلدی نہیں کریں گے مگر بخشش دینے میں جلدی کریں گے. تو جو ہے اسی لیے وہ اللہ فرما رہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. ارے وہ کیا کتنی جلدی راضی ہوتا ہے، کتنی جلدی راضی ہوگا. کیا تصور ہو سکتا ہے کہ خدا کتنی جلدی مان جائے گا. کہ جب امیر المؤمنین اپنی مناجات میں یہ لفظ کہے کہ یا سریع الرضا، علی اپنی زبان صداقت سے کہیں، علی لسان اللہ زبان سے کہیں، مسلح عبادت پر بیٹھ کر امیر المؤمنین اپنے دست ید اللہ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے لسان اللہ زبان سے یہ لفظ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس سے کیا تو انتقام لے گا جس کی ملکیت میں سوائے تجھے پکارنے کے. بخش دے اسے، چھوڑ دے اسے، میرا خدایا معاف کر دے اسے جس کی ملکیت سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. اب وہ خدا کتنی جلدی راضی ہوگا. یہ پریشان تو نہیں کرو گے ماشاءاللہ. خدا کتنی جلدی راضی ہوگا. امیر مومنین کو مانے یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والا. اور عزیزان گرامی آپ جائیے اور روایات کی کتابوں میں، احادیث کی کتب میں جو توبہ کے عنوان پر اہل بیت نے بات کی ہے، ذرا جا کے اس کا مطالعہ کیجیے. اسی میں ایک حدیث معصوم نے نقل کی جسے کتاب توبہ آغوش رحمت میں آغا حسین انصاریان نے اس روایت کو نقل کیا. وہ فرماتے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، رسول گرامی قدر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ گناہگار کی توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے جیسے کہ خدا اس کا محتاج ہو. ہائے ہائے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی نہیں. یہ استعارہ استعمال کرو. خدا صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مگر معصوم فرماتے وہ ایسے گناہگار کی توبہ کا ایسے انتظار کر رہا ہے کہ جیسے خدا معاذ اللہ اس کا محتاج ہو. پھر پلٹ کر ایک اور منظر پر یہ جملے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک گناہگار بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کو گمشدہ چیز مل گئی ہو. کسی کا گما ہوا مال ہو
اور وہ اچانک اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ خدا اس گناہگار کی توبہ سے ایسے خوش ہوگا. اگر ذہن میرے ساتھ آباد ہے تو ایک اور منظر پر موضوع فرماتے ہیں اللہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہگار کی توبہ سے خوش ہوتا. اتنا ایک گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے اتنا خدا ایک تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح سے. یہ طے شدہ معاملہ ہے نا. جو نیکوکار ہے وہ تو نیکوکار ہے, وہ تو نیکی کرے گا کیونکہ وہ ہے ہی نیک. لیکن ایک فاسد ہے, ایک بگڑا ہوا ہے, ایک راندے درگاہ الہی ہے اور وہ پلٹ آئے خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئے تو ایک بدکار کے نیک ہونے کی زیادہ خوشی ہوگی یا نیک کے نیک ہونے کی زیادہ خوشی ہوگی؟ نیک انسان کے تو خدا فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, سرعت کرو, جلدی کرو. کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم, اپنے پروردگار کی مغفرت تک پہنچنے کے لیے جلدی کرو. سرعت دکھاؤ, تیزی دکھاؤ. کس کی طرف؟ اپنے پروردگار عالم کی مغفرت کی طرف. وجنہ, اور اسی مغفرت کے ساتھ ساتھ خدا کی جنت تک پہنچنے میں جلدی کرو. ارے مقابلہ کرنا ہے اگر تو دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو. اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو پھر آخرت میں بلند ہونے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. واضح ہو رہی ہو بات؟ اگر سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جلدی کرو, تیزی دکھاؤ. کس کی طرف؟ خدا کی مغفرت اور جنت کی طرف. یہ پروردگار تیری جنت کتنی بڑی ہے کہ آپ جو قرآن جیسی کتاب میں دعوت فکر دے رہے ہو کہ سارے جنت کی جانب. اور دیکھیے قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن نے پابندی پورے عالم بشریت کو دعوت, صرف مومنین کو دعوت نہیں دی جا رہی, پورے عالم بشریت کو کہا جا رہا آؤ خدا کی مغفرت کی طرف آ جاؤ اور اللہ کی جنت کی طرف آ جاؤ. کون سی جنت؟ ارضها السماوات والارض. اس جنت کی طرف آ جاؤ جو چند مرلوں پر, کنالوں پر مشتمل نہیں ہے. ارضها السماوات والارض, کہ اللہ کی اس جنت کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے. سلامتی کے لیے بلند تلوار. سلامت. کبھی کبھی ممبر سے ان موضوعات پر گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ بھی یقین رہے کہ ہمیں یہاں رہ کر کرنا کیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, کچھ چیزیں ہیں جو خدا نے کرنی ہے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم توبہ کریں, خدا کے ذمہ ہے وہ توبہ قبول کر رہے ہیں. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم توبہ کریں. خدا نے اپنے ذمہ لیا, توبہ کی قبولیت خدا نے اپنے ذمہ لیا. ہماری مصیبت عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھی اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. کون سی جنت؟ کس جنت کی طرف تیزی دکھاؤ؟ ارضها السماوات والارض, اس جنت کی طرف کہ جس جنت کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے. بڑی ہے جنت. خدایا یہ تو نے جنت کی وسعت اور حدود اربع بیان کرنے کے لیے آسمان و زمین کی مثال کیوں دی؟ کہ اس لیے کہ مزاج بشر یہ ہے کہ انسان زمین و آسمان سے زیادہ وسیع کسی کو نہیں سمجھتا. یہ ہم نے استعارہ استعمال کیا کہ تمہارے نزدیک آسمان و زمین کی وسعت نگاہوں میں آنے والی نہیں ہے. ہم تمہیں کہہ رہے اتنی بڑی جنت ہے جس کی طرف اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. آؤ خدا کی جنت کی طرف آؤ. کون سی جنت؟ وہ کہ جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ. اب جب پیغمبر اسلام نے بیان کیا ممبر سے کہ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے, ابھی کیا کیا جائے کہ محدود ذہنیتیں ہر زمانے میں رہی ہیں. جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین, سننا چاہ رہے ہیں,
آسمانوں زمین سے زیادہ وسیع ہے خدا کی جنت. تو قریب سے شخص اٹھا تو اسے کہا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ ارے کیا دوزخ مزاج تھا یار کہ جسے پیغمبر کی زبان سے جنت کا تذکرہ سن کے خوشی نہیں ہو رہی، اسے دوزخ کی فکر پڑ رہی ہے. کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے، صاحب نور شکلے نے اس روایت کو لکھا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو یا نبی اللہ پھر جہنم کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے؟ پلٹ کے سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے اچھا یہ بتا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ آپ واضح ہو گیا سرکار پلٹ کے یہ فرماتے یہ بتا کہ جب رات چھا جاتی ہے تو دن کدھر جاتا ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ کہا جی یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ خدا جیسے چاہے جس کو غالب کر دے. اگر دن اور رات میں اللہ کی قدرت تجھے یاد ہے تو جنت و جہنم میں خدا کی قدرت کیوں یاد نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ارضها السماوات والارض، ہم نے اس جنت کی وسعت کتنی بنائی؟ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع بنائی جنت. خدا دعوت دے رہا ہے. عارف شاہ جی قبلہ اللہ فرما رہا ہے آؤ خدا کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف. پروردگار اتنی بڑی جنت یہ تو نے بنائی کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، ہم نے اتنی بڑی جنت صاحبان تقوی کے لیے کرا دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سب کے بلند آواز سے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعدت للمتقین، ہم نے یہ جنت بنائی ہے صاحبان تقوی کے لیے. ہم نے متقین کے لیے جنت بنائی اور تقوی تک پہنچنے کے ایک راستے کا نام توبہ ہے. تقوی تک پہنچنے کے ایک راستے کا نام توبہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کے. توبہ میں یعنی پلٹنا، خدا کی طرف پلٹنا، اپنی سابقہ زندگی سے ہاتھ اٹھا کر خدا سے ماضی کی تلافی کر کے مستقبل میں وہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ توبہ کا ہے. اور معصوم کیا فرماتے جب کوئی شخص توبہ کر لیتا، گھبرا تو نہیں رہتا، جب کوئی شخص توبہ کرتا تو کیسا ہو جاتا؟ شاید التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے خدا اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے معصومین نے ارشاد فرمایا اور عرفاء نے اس پر بحث کی کہ توبہ، بزرگوار تشریف فرمائے عزیز ہمارے یہاں پہ ہمارے اصول میں کچھ بحثیں چلتی ہیں اصول فقہ کی زبان سے کہ کچھ واجبات وہ ہیں جو واجب فوری ہیں، کچھ واجب وہ ہیں جو واجب غیر فوری ہیں جن میں تاخیر ہو سکتی ہے. مثلا حج واجب ہے مگر حج کب واجب ہوگا، ادائیگی کب اس کی ہوگی؟ جب حج کا موسم آئے تو تاخیر ہے. کب توبہ کون سے واجبات میں ہے؟ توبہ کون سا واجب ہے؟ واجب فوری ہے یا واجب غیر فوری ہے؟ اور عرفاء فرماتے توبہ واجب فوری ہے. جو کریں گے توبہ واجب فوری ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت حسین جملہ اگر حسین انصاریار نے رقم فرمایا، وہ فرماتے کہ توبہ میراث آدم ہے. حضرت آدم کی وراثت کا نام توبہ. میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرت؟ آدم علیہ السلام کی وراثت کا نام توبہ ہے. توجہ فرمائیں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام ترک اولا ہو گیا، کیونکہ ہم انبیاء سے گناہ کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، وہ جزوی نبی ہو یا کلی نبی ہو، عصمت مطلقہ کا مالک ہو یا عصمت جزیہ کا مالک ہو، ہر دو صورت میں انبیاء معصوم ہیں. عصمت جزیہ کا مالک ہوگا تو ترک اولا ہو سکتا ہے،
عصمت کلیہ کے مالک سے تو ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے. اور فرمارے ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، جب خدا نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، گھبرا تو نہیں رہے ہیں بندہ؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں چلے گئے. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو مرضی کھاؤ پیو، ساری جنت تمہارے لیے مباح، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ آؤ، ساری جنت. مگر لا تقربا هذه الشجرة، خبردار اس شجرے کے قریب نہ قریب نہ جائے. نہیں بتا رہا ہوں کہ شجرہ کیا تھا کیونکہ موضوع بحث ہو نہیں. لا تقربا هذه الشجرة، خبردار اس شجرے کے قریب نہ جاؤ. فتكون من الظالمین، اگر آپ ادھر چلے گئے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائے. خوب حضرت آدم چلے گئے وہاں پہ ترک اولا ہو گیا. خدا نے کہا آدم چلے جائے. جنت سے نکل آئے، زمین پر قدم رکھے. زمین پر قدم رکھنے کے بعد روایات میں کہتی ہیں کہ 100 سال تک آدم روئے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، کتنا روئے؟ 100 سال. 100 سال تک بشریت کا باپ آدم رویا. مگر آج تک کبھی کسی میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ آدم کے رونے کو بدعت قرار دے. آج تک کسی میں جرت نہیں کہ کوئی کہے کہ آدم جو روئے تو آدم نے معذلہ بدعت. 100 سال گریہ کرنے کے بعد آواز قدرت، آدم کیا چاہتے ہو؟ تاریخ اور قصص سے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ گریا کہ رو رو کر حضرت آدم کے رخساروں پر نشان پڑ، آنسو زمین پر بہنے لگے. پرندے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو پی کر اپنی پیاس بجھاتے. اتنا گریا. آواز قدرت، کیا چاہتے ہو آپ؟ پروردگار توبہ. پروردگار عالم توبہ چاہتا ہوں. اگر بات واضح ہو جائے عزیز، خدایا توبہ کہ آدم ہم توبہ قبول کرنے چاہتے ہیں. پروردگار میں 100 سال سے تیری بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر التجا کر رہا ہوں. آدم تم توبہ کر رہے ہو، ہم توبہ قبول بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر تم توبہ کر رہے ہو مگر ڈائریکٹ کر رہے ہو. کہہ رہا ہوں آدم تم توبہ کر رہے ہو، پکار رہے ہو ہمیں مگر ڈائریکٹ. جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے تو تیری تخلیق کا وسیلہ بھی کسی نور کو بنایا. ہم نے آپ کی تخلیق کا وسیلہ بھی کسی نور کو بنایا. خدایا کیا کروں کہ وہ نام ہم نے کچھ عرش پر آپ کو نام دکھائے تھے، انہی ناموں کا واسطہ دیجیے. اور قرآن کہتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اب جڑے رہے گی میرے ساتھ. اب مشکل یہ ہوگی کہ ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے رہ جاتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے رہ جاتے ہیں. اور فرمانے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، یا رب نے آدم کو کلمات سکھائے. فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے ان کلمات کا واسطہ دیا اور آنن فانن آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ تواب بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے. خدا تواب پہلے بھی تھا، خدا رحیم پہلے بھی تھا، مگر آدم نے واسطہ دیا کلمات کا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی. اب صاحبانے فکر سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جن کلمات کا واسطہ آدم نے خدا کو دیا، ماننا پڑے گا کہ جو عزت ان کلمات کی خدا کی بارگاہ میں تھی، وہ مقام حضرت آدم کا نہیں تھا. اس لیے کہ آدم کا وہی مقام ہوتا
کہ پروردگار میں تیرا آدم تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ تجھے واسطہ اس محمد کا جسے تو نے محمود ہو کے محمد بنایا، تجھے واسطہ علی کا جسے تو نے اعلیٰ ہو کے علی بنایا، تجھے واسطہ فاطمہ کا جسے تو نے فاطر ہو کے فاطمہ بنایا، تجھے واسطہ حسن کا جسے تو نے محسن ہو کے حسن بنایا، تجھے واسطہ حسین کا جسے تو نے قدیم احسان ہو کے حسین بنایا۔ پروردگار پنجتن کے صدقے میں میری توبہ قبول کر، ادھر پنجتن کا واسطہ دیا، ادھر آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو گویا آدم نے اولاد کو سمجھایا نا کہ جو پنجتن باپ بخشوانے پہ طاقت رکھتے ہیں تو اولاد بخشوانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جن پنجتن کے اسماء میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ آدم کی مناجات میں آئیں تو آدم کی توبہ قبول ہو جائے۔ اگر اذہان میرے ساتھ ملتفت ہیں، جن کے اسماء میں یہ طاقت ہے، عقیدے ساتھ چلیں، فرضی بات کر کے یا ہوائی بات کر کے نہیں جا رہا ہوں، ان کے ناموں میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ آدم کی مناجات میں آئیں تو توبہ قبول ہو جائے، نوح کی مناجات میں آئیں تو کشتی کو ساحل نصیب ہو جائے۔ حضرت نوح کی مناجات میں آئیں تو کشتی کو ساحل نصیب ہو جائے۔ ابراہیم کی مناجات میں آئیں تو آتش گلزار ہو جائے۔ موسیٰ کی مناجات میں آئیں تو نیل موسیٰ کو راستہ دے دے۔ عیسیٰ کی مناجات میں آئیں تو سولی سے نجات مل جائے۔ تو کیا خیال ہے جن کے نام انبیاء کو خدا کے مقرب بنا سکتے ہیں، اگر ان کے وجود قیامت میں شفاعت کرنے کے لیے آ جائے، اگر ان کے وجود کو خود بنفس نفیس پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر کسی گناہگار کے حق میں شفیع قرار پائے تو سارے الی مغفرت من ربکم اجمعین۔ اب آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو ذہن عالی میں رکھیے گا کہ اللہ جسے نبی بناتا ہے اور امام بناتا ہے نا، خدا کبھی کسی بخیل کو اپنا عہدہ نہیں دیتا۔ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کسی بخیل کو کبھی بھی اپنا عہدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ خود کریم ہے اور جسے منتخب کرے گا اس کا کریم ہونا واجب ہے۔ اللہ خود کریم ہے، اللہ الجمیل یحب اللہ الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ بخل ایک نقص ہے، خدا نے
ماہ رجب ہے نا عزیزو، انہی ایام میں فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے اٹھے ہیں اور ایک بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے۔ ایک بیٹا سامرا مارا گیا جس کی شہادت 3 رجب کو ہوئی، دوسرا بیٹا اسی بی بی کا 25 رجب بغداد کے زندان مارا گیا، تیسرا اسی بی بی کی بیٹی شام کے بازاروں میں جب دوبارہ قید ہو کے سیدہ گئی ہیں، جلا وطن کیا گیا، تو 15 رجب کو بی بی کی شہادت، اور پھر 28 رجب کو تاریخ کا وہ سیاہ دن رقم کیا گیا جب حسین ماں کی قبر کو الوداع کر کے چلا۔ اتنے خوش نصیب ہے نا۔ ابھی مجھ سے پہلے جو صاحب نے اعلان کیا شاہ صاحب کی بلا کے سسر کے لیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ کتنے خوش نصیب ہے۔ آج 40 دن ہوئے ہیں یہ ان کے سال ثواب کے لیے مجلس کر رہے ہیں، یقیناً قرآن خوانیاں ہوتی رہی ہوں گی، سب کچھ ہوا، آج مجلس کے عذاب میں بیٹھے، لیکن جب یہ اپنے مرحوم کو یاد کر رہے ہیں تو کوئی ایسا ہے کہ جس نے آ کے اس مرحوم کی بیٹی کو تماچا مارا؟ کوئی ایسا ہے کہ جس نے آ کے اس مرحوم کے بیٹے کو تعزیانے مارے؟ کوئی ایسا منظر کسی نے دیکھو ان 40 دنوں کے اندر کہ جب بھی یہ اپنے اس مرحوم کو روئے ہو تو کسی نے کہا کہ اپنی آواز کو بند کرو، تمہارے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ معاف کر دینا مجھے جملہ سخت ہے عزیزو، کربلا سے شام تک اس 1600 میل کے راستے میں جس منزل پر حسین کی بہنیں حسین کو روتی، کوئی ظالم تعزیہ نہ مارتا، کوئی بے غیرت درہ مارتا۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، وطن ہر کسی کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وطن پر بے شک چھوٹی سی جھونپڑی بھی کسی کو ہو نا، اسے بھی چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے، اور پھر کوئی اپنے علاقے کا رئیس ہو اور اسی کو کوئی اپنے علاقے سے نکلنے کا کہہ دے، کتنا مشکل ہے۔ اور کسی ایسے شہر میں جہاں باپ ماں کی قبر ہو، بھائی کی قبر ہو، نانا کی قبر ہو، اور مسلمانوں ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ روتے صرف اس لیے ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنی تھی نا، ان مسلمانوں نے انہی کو آباد نہ رہنے دیا۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، ماہ رجب کے آخر میں سنیں گے ذاکر علماء سے، جب فیصلہ ہو گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بہنوں کو بتا کہ قبر پیغمبر پہ آئے، قبر نبی کے چراغوں کو جلتے ہوئے دیکھے، نانا صبح قیامت تک تیری قبر کا چراغ جلتا رہے، نانا تیری امت مدینہ رہنے نہیں دیتی، نانا گزارش کرنے آئے، اگر قبر کی جگہ مانگوں تو مل جائے گی۔ آواز نبی آئی، حسین انکار نہیں ہے، لیکن میرے بچے جو تیرے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے اسی ادا کون کرے گا؟ اچھا نانا، پھر حسین الوداع کر کے جا رہا، نانا اکیلا نہیں، تیری نواسیوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، مگر نانا تیری قبر کا چراغ جلانے کے لیے ایک 7 سال کی سغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا عزیزو۔ نانا سے الوداع کر کے امام بقی کی طرف آئے، علماء کرام نقل فرماتے جب نانا کی قبر پہ آئے ہیں نا تو حسین آرام سے رک کر اطمینان سے چلتے ہوئے، مگر جب نانا سے رخصتوں کے ماں کی طرف بڑھے ہیں نا، اب حسین آرام سے نہیں چلا، قبر زہرا کی طرف حسین ایسے دوڑا جیسا بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ جو آنسوں کی ہدیہ بی بی کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے جملہ ہے، دوڑتے ہوئے حسین ماں کی قبر پہ آئے، اور میں نے مقتل کی کتابوں میں یہ جملے پڑھے، جلدی سے آ کے حسین نے اپنے ہاتھ کو ماں کی قبر پہ گرا کے دونوں ہاتھوں سے ماں کی قبر کو سینے لگایا، اور سینے لگا کے رو کے فرماتے اماں خوش نصیب ہے حسن،
الہا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما جو آنسو بہے ہیں رومال سیدہ میں نے جگہ عطا فرما پروردگار ان آنسوؤں کی نورانیت کے صدقے میں میرا کریم اللہ مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ذکر حسین ابن علی کا مرحوم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرا مولا بحق کے ذکر حسین ابن علی مرحوم کے درجات میں بلندی عنایت فرما پروردگار اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا برزخ میں مرحوم کو نعمات جنت سے مستفید فرما پروردگار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مرحوم کے حق میں مستجاب فرما الہی بحق محمد و اہل بیت محمد یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما قلب امام زمان کو انسراجی فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم